وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ لئلا يعلم اہل الکتاب الا يقدرون على شيء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ لئلا يعلم، تاکہ نہ جانے، اہل الکتاب، کتاب والے، تاکہ اہل کتاب یہ نہ جانے، اللہ یقدرون، کہ وہ نہیں اختیار رکھتے علی شیء کچھ بھی، من فضل اللہ، اللہ کی فضل کا، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور فضل جو ہے وہ یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنا فضل عطا کرتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ترجمہ میں نے کیا ہے لئلا يعلم اہل الکتاب الا يقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ تاکہ، لے جو ہے، لے یہ تو لام کہ ہے، تاکہ اس کا معنی ہم کر دیتے ہیں سبب کے لیے، لے تاکہ، اللہ یعلم، یہ اصل میں ان اور لا کا مجموعہ ہے، اللہ، تو لئلا یعلم، تاکہ نہ جانے، یہ نہ جانے اہل کتاب، اہل کتاب یہ نہ جانے، کیا نہ جانے؟ یہ کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، یہ نہ جانے۔ اب یہ ایک بڑا عجیب سا فقرہ ہے، یہ نہ جانے کہ وہ نہیں اختیار رکھتے۔ اس لیے اس فقرے کو سیدھا کرنے کے لیے اکثر مفسرین نے، جس میں امام ابن جریر طبری اور دیگر مفسرین شامل ہیں، انہوں نے اس کو سیدھا، بلکہ مجھے تو یوں لگتا ہے جمہور مفسرین نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے یہاں لا کو زائدہ مانا ہے، کہ یہاں لا جو ہے زیادہ ہے، تو اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کریں گے لئلا یعلم اہل الکتاب، بلکہ ہم ترجمہ کریں گے لا کو مائنس کر کے، لا یہاں پہ زائدہ ہے، تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا تاکہ اہل کتاب یہ جان لیں کہ اللہ کے فضل میں سے وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، یعنی اس کا پھر ترجمہ یہ ہوگا جب وہ لا کو زائدہ مانیں گے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اکثر مفسرین نے، اور ترجمے میں بھی آپ دیکھیں، ترجمے والے قرآن حکیم آپ جتنے بھی دیکھیں گے، آپ کو اکثریت یعنی جمہور نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ تاکہ اہل کتاب کو یہ بات معلوم ہو جائے، وہ جان لیں کہ اللہ کے فضل میں سے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ تو گویا جہاں بھی یہ ترجمہ کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مترجم نے یا مفسر نے لا کو زائدہ مانا ہے۔ تو یہ چونکہ جمہور مفسرین کی یہ رائے ہے، اس لیے ہو سکتا ہے یہ رائے درست ہو اور لا کو زائدہ مان لیا جائے اور اسی طرح ترجمہ کر لیا جائے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ مفہوم تو بہرحال وہی ہے جو جمہور مفسرین نے لیا ہے، مفہوم تو وہی ہے، البتہ یہ جو لا کو زائدہ مان کر ہی وہ مفہوم نکلتا ہے، یا لا کو زائدہ مانے بغیر بھی وہ مفہوم نکل سکتا ہے، یہ ہے اصل میں سوال، کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم لا کو زائدہ بھی نہ مانیں اور مفہوم بھی وہی نکل آئے جو مفسرین نے کیا ہے؟ یعنی مفہوم تو یہ ہم چاہ رہے ہیں نا کہ یہ مفہوم یہ ہو، اور تقاضا بھی سیاق و سباق کا یہی ہے کہ تاکہ اہل کتاب کو یہ بات معلوم ہو جائے، وہ یہ جان لیں کہ اللہ کے فضل میں سے ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے۔ تو اس میں لا زائدہ جو ہے وہ ماننا پڑتا ہے اس اسلوب کو اختیار کرنے کے لیے۔ تو بعض مفسرین نے، جو ان کی تعداد ذرا کم ہے نسبتاً، وہ جو مفسرین ہیں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اور اس کی دلیل انہوں نے قرآن سے دی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مفہوم لینے کے لیے لا کو زائدہ ماننا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اس کی ایک دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بعض اوقات لا آتا ہے، ہمیں زائدہ لگ رہا ہوتا ہے، اصل میں اس فقرے میں جو بیان ہو چکی نفی ہے، کسی اور بات کی نفی، اس نفی کی تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ ایک لا زائدہ اور ڈالتا ہے۔
اور یہ قرآن میں اور بھی مثالوں سے انہوں نے ثابت کیا. مثال کے طور پر انہوں نے ایک مثال دی کہ سورہ صاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابلیس کے بارے میں بات ہوئی تو ابلیس کو کہا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ کرتا؟ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا؟ تو وہاں فرمایا ما منعک ان تسجد، تجھے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا؟ اب یہی بات جب سورہ اعراف میں فرمائی تو وہاں فرمایا ما منعک الا تسجد. اب بات ہوئی ہے، یہاں لا اب زائدہ مانیں گے اس کو کہ وہاں ہے ما منعک ان تسجد، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ کرتا؟ یہاں ہے سورہ اعراف میں ما منعک الا تسجد، کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ جو لا ہے نا، منعک کی جو نفی ہے اس کی تاکید کے لیے ہے، اور اس میں زیادہ زور پیدا ہوتا ہے، اور نفی کے اندر زیادہ تاکید پیدا ہوتی ہے کہ تجھے کس نے منع کیا اور تُونے کیوں سجدہ نہیں کیا. تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تُونے سجدہ نہیں کیا. تو اس میں نہیں جو ہے دو دفعہ آ کے گویا اس کے اندر تاکید پیدا ہوگی، زور پیدا ہو گیا. اب آپ جب اس کو دیکھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ لا جو ہے شروع والا، یہ اس نفی کی تاکید کے لیے ہے جو نفی آگے بیان ہوئی ہے. آگے کون سی نفی بیان ہوئی ہے؟ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ اللہ کے فضل میں سے وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے. سارا اختیار تو اللہ کے پاس ہے کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کوئی اختیار نہیں رکھتے. لہٰذا اس نفی کی تاکید کے لیے اللہ نے شروع میں فرما دیا لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب یہ معلومات نہ رکھیں. یہ معلومات یعنی ان کو کیوں اس بات کا پتہ ہے، ان کو یہ معلومات کہاں سے آئیں؟ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے. کہنے کی بات وہی ہے، مفہوم وہی ہے کہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے اختیار کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، اللہ کے فضل میں سے کسی کا کوئی اختیار نہیں. ٹھیک ہے، تو تاکہ اہل کتاب نہ جانے کہ اللہ کے اختیار میں سے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اس کو آپ دوسری طرح کر لیں، لا نکال کے کر لیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، یہ والا لا بھی نکال دیں اور بعد والا لا بھی نکال دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا تاکہ اہل کتاب یہ جان لیں کہ اختیار اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تاکہ اہل ایمان، اہل کتاب یہ جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اختیار نہیں ہے. ان کا گویا علم اس نفی کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ یعلم اہل الکتاب، تاکہ اہل کتاب یہ نہ جانے. تو بہرحال یہ جو لا ہے یہ اس نفی کے لیے ہے، اس نفی کی تاکید کے لیے ہے جو آگے آیا ہے. یہ ایک موقف ہے، جبکہ میں نے عرض کیا کہ جمہور لوگوں کا موقف یہی ہے کہ لا زائدہ ہے. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں لا کی جو موجودگی ہے اس کی اگر ہمیں نہ بھی سمجھ آئے کہ یہ کیوں ہے، تو بھی لا کا یہاں پہ موجود ہونا زائد نہیں ہے. اس کی حکمت البتہ اللہ جانتا ہے. زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے. تو میں یہ عرض کروں کہ مفہوم میں فٹ آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ لا یہاں پہ کیوں ایک ڈبل آیا ہے اور یہ زائدہ اللہ نے کیوں لگایا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ مفہوم کے اعتبار سے زائد ہرگز نہیں ہے. البتہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نفی کی تاکید کے لیے لا زائدہ لانا یہ قرآن کا اسلوب موجود ہے. ما منعک اللہ تسجد میں پتہ چل گیا کہ نفی کی تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ لاتا ہے، تو یہاں بھی نفی کی تاکید کے لیے ہی ہو سکتا ہے. واللہ اعلم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ بات معلوم ہو جائے کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. اور فضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
زائد، ہر وہ چیز جو ایکسٹرا ہو، جو زائد ہو، جو ایڈیشنل ہو، ایڈیشنل اصل کے علاوہ ہو، وہ فضل ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا کرتا ہے وہ اپنی طرف سے عطا کرتا ہے، وہ فضل ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل کا مطلب زیادہ، فضول کا مطلب بھی زیادہ۔ فضل پازیٹیولی زیادہ ہو تو فضل ہوتا ہے، اور نیگیٹیولی زیادہ ہو تو فضول ہوتا ہے، وہ بھی زائد ہے۔ تو اصل جو فضل ہے وہ اللہ کا ہے، لہذا فضل اور رحمت ایک دوسرے کے مترادف بھی آتے ہیں قرآن میں بھی، اور قل بفضل اللہ ورحمتہ کہ آپ کہو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، اور فضل اور رحمت یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے مترادف بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو رحمت بھی اللہ تعالیٰ کا ایڈیشنل قانون ہے، اور فضل بھی اللہ تعالیٰ کا ایڈیشنل قانون ہے۔ گویا فضل سے مراد رحمت ہے، اور رحمت سے مراد فضل ہے، اور فضل اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہتا ہے وہ زیادہ عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے الحمدللہ سورۃ الحدید مکمل ہو گئی، اور سورۃ المجادلہ ہم آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگرچہ یہ جو 2 آیات ہیں میرا خیال تھا کہ پچھلے درس میں مکمل ہو جاتی، تو اللہ کے فضل سے آج الحمدللہ یہ مکمل ہو گئیں، اور اب ہم سورۃ المجادلہ شروع کر رہے ہیں، اور یہاں سے صرف سورت ہی نئی نہیں شروع ہو رہی بلکہ پارہ بھی نیا شروع ہو رہا ہے۔ 28ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ المجادلہ۔ مجادلہ کا معنی ہوتا ہے باہم جھگڑنا، باب مفاعلہ سے ہے۔ باب مفاعلہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی وہ جو مفہوم اس کلمے کے اندر ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوں تو باب مفاعلہ آتا ہے، فاعلہ یفاعل مفاعلہ۔ تو اس سے جادلہ یجادل مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، یعنی دلائل کا تبادلہ کرنا، یوں کہہ لیجئے۔ جو کہتے ہیں شاعرہ یشاعر مشاعرہ، تو مشاعرہ وہ ہوتا ہے جس میں ایک دوسرے کو شعر سنائے جاتے ہیں، تو جو ایک دوسرے کو سنائے دوسرا پہلے کو سنائے، یعنی یہ باہم ہو تو پھر وہ مجادلہ، مشاعرہ، اس طرح کے جتنے بھی آپ الفاظ جو ہیں وہ اس سے مراد یہ ہوگا۔ تو یہاں ایک مجادلہ کا جو لفظ یہاں آیا ہے وہ قرآن کی جو اس سورت کی جو پہلی ہی آیت ہے اسی سے نکالا گیا ہے، وہ ہے تجادلک فی زوجہا، کہ اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ جادلہ یجادل مجادلہ ہے نا، تو اس سے جو فعل مضارع ہے وہ بنتا ہے یجادلو، تو یجادلو جسے تجادلو مؤنث کا صیغہ، تو تجادلو کا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، یعنی دلائل کا تبادلہ کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس سے چونکہ یہ لفظ وہاں پہ استعمال ہوا تو اسی سے اس سورت کا نام مجادلہ ہو گیا۔ لیکن یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے پہلی آیت میں، اور اس میں مجادلہ آ گیا، لیکن یہ اس سورت کا مرکزی مضمون نہیں ہے، اور یہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ سورتوں کے نام جو ہیں یہ نام ہیں، عنوانات ہیں، ٹائٹلز ہیں، یہ سبجیکٹ نہیں ہے، یہ ان کے مشمولات کو ظاہر نہیں کرتے۔ یہ عنوان ہے، ٹائٹل کسی بھی وجہ سے دیا جا سکتا ہے، اور نام جو ہوتا ہے یا ٹائٹل جو ہوتا ہے وہ اس کے ساری جو تفصیلات ہیں اس کو ظاہر نہیں کرتا۔ تو اس سے گویا پتہ چلا کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں مجادلے کا ذکر تو آیا ہے، البتہ اس کا موضوع کیا ہے، موضوع کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ نام سے ظاہر نہیں ہوتا کہ اس کا کیا موضوع پتہ چلے گا اس کو پڑھنے سے۔ جیسے سورۃ البقرہ کے بارے میں نے عرض کیا تھا، بقرہ کا مطلب یہ نہیں ہے، بقرہ عنوان اور ٹائٹل ہے، موضوع نہیں ہے۔ موضوع ہوگا تو اس کا مطلب ہونا چاہیے کہ اس میں گائے کی کہانی ہے، لیکن وہ گائے کی کہانی تو نہیں ہے، اس کا صرف نام ہے۔ اسی طرح یہ بھی اس کا صرف نام ہے۔ موضوع کیا ہے اس کا؟ موضوع اس کا اجتماعیت ہے، یا یوں کہہ لیجیے معاشرتی اصلاح، اور معاشرتی اصلاح کے حوالے سے یا اجتماعی تحفظ کے حوالے سے اگر آپ اور کوئی زیادہ مناسب لفظ اس کے حوالے سے اس کے مرکزی مضمون کو بیان کرنے کے لیے استعمال کر سکیں تو کر لیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم کہہ لیں کہ اجتماعیت کا تحفظ کیا گیا ہے، اجتماعیت کا تحفظ کیا، اور جو بھی معاشرتی بنت ہے، یا جس کو کہتے ہیں کہ جو ہمارے جو کمپوننٹس ہیں معاشرے کے، اس کا خیال رکھا گیا ہے کہ معاشرے کو کس طرح سے تحفظ دیا جانا چاہیے۔ اس لیے اس صورت کے اندر
سب سے پہلے آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک تو زہار کا ذکر ہوا۔ زہار ایک شرعی اصطلاح ہے، وہ کیوں ہے میں آگے عرض کروں گا، کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ ڈالے اور اس سے خاندان ٹوٹنے کا خطرہ تھا، اور پرانی جو دور جاہلیت کی جو رسومات تھی اس میں یہی تھا کہ کوئی شخص جو ہے اس نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنا ہوتا تھا تو وہ کہہ دیتا تھا کہ انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو گویا وہ اس کو یہ کہہ کے اپنے اوپر حرام کر لیتا تھا۔ تو اس فقرے کے، اس جملے کے جو الفاظ ہیں کظہر امی، ظاہر پشت کو کہتے ہیں، تو اسی سے زہار ایک اصطلاح استعمال ہو گئی کہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے۔ اب جو عام قسم اٹھانا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، یا کسی بھی عمل کو اپنے لیے حرام کر لینا، یہ اور بات ہے، اس کا تعلق ایلا کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ایلا۔ ایلا کا معنی ہوتا ہے کوئی شخص یہ قسم اٹھا لے کہ میں آئندہ اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھوں گا، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، کوئی شخص کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حرام کر سکتا ہے کہ میں آئندہ فلاں کام نہیں کروں گا، حلال کام کو حرام کر لیں، اپنے اوپر پابندی لگا لیں، قسم اٹھا لیں، کوئی بھی چیز کوئی شخص اپنے اوپر حرام کر لے، جیسے کہ سورۃ تحریم کی پہلی 2 آیات میں بھی ذکر ہے، وہ ہم وہاں پہنچیں گے تو وہ بھی میں عرض کر دوں گا۔ تو کوئی بھی چیز کوئی شخص کہہ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے اوپر فلاں چیز حرام ہو گئی ہے، تو اس سے اس کو دوبارہ اگر حلال کرنا ہو اپنے اوپر تو وہ اس کی حیثیت ہوتی ہے ایک قسم کی سی، جیسے ایلا ہے اس کی بھی حیثیت ایک قسم کی سی ہے۔ تو قسم کا کفارہ ہے جس کا ذکر سورۃ المائدہ کے اندر ہو گیا، اور سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بتا دیا۔ قسم کا کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیں، یا پھر ایک غلام آزاد کریں، اور یہ کفارہ اللہ نے قسم کا بتایا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، نہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ وہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا سکتا ہے، نہ ہی وہ غلام آزاد کرنے کی کوئی طاقت رکھتا ہے، تو جس کے پاس یہ تینوں آپشنز نہ ہوں وہ پھر 3 روزے رکھ لے۔ تو یہ کفارہ قسم موجود ہے، اور یہ ہر چیز کی کوئی بھی شخص اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر لیتا ہے تو اس کو یہ کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن یہ جو زہار کا کفارہ ہے، زہار ایک خاص بات ہے کہ اپنی بیوی کو صرف اپنے اوپر حرام ہی نہیں کرنا، یہی قسم نہیں اٹھانی کہ میں اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھوں گا، بلکہ ساتھ تشبیہ ایسی دے دینی جو ایک محرم رشتے کی ہے، اور کہہ دینا کہ انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرف، اس طرح کہہ لینا، تو اس طرح سے وہ جو حرام ہوئی ہے، یہ جو زہار ہے، اس لیے اللہ کریم نے زہار کے بارے میں یہاں احکام بیان کیے ہیں، یہ الگ احکام بیان، اس کا کفارہ بھی الگ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور چونکہ دور جاہلیت میں کوئی شخص ایسا کہتا تھا تو اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھی، اسی لیے وہ جو خولہ بنت ثعلبہ ایک خاتون تھی، خولہ اس کا نام تھا، بعض نے لکھا ہے کہ اس کا نام خویلہ بھی تھا، بعض حدیث میں آتا ہے، بعض حدیث میں اس کا نام جمیلہ بھی آیا ہے، جمیلہ یا خویلہ یا خولہ۔ تو مالک بن ثعلبہ کی بیٹی تھی، خولہ بنت مالک بن ثعلبہ۔ اوس بن صامت، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ان کے شوہر تھے، تو انہوں نے شوہر نے بڑھاپا تھا، کوئی آپس میں کوئی آپس میں ہوگا تو کوئی ایسی تلخی ہوئی ہوگی، اس تلخی کی وجہ سے انہوں نے بات یہ کہہ دی انت علیہ کظہر امی، زہار کر دیا۔ تو وہ بیچاری بی بی بھاگی آئی، آ کے اس نے حضرت خولہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات بتائی کہ یہ ایسے ہوا ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس میں خود خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس کی راویہ ہیں کہ میں گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں جا کے جھگڑا کرتی تھی، کہا، بہت لمبی چوڑی بات۔ بہرحال اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک، اور اس میں زہار کا کفارہ بھی ہے، اور زہار کے بارے میں کچھ بات جو ہے ہم نے پڑھ لی ہے سورہ احزاب کے جو آیت نمبر 3 ہے غالباً، یا آیت نمبر 2 ہے، تو یا آیت نمبر 4 ہے وہاں بھی،
تو سورہ احزاب کی ابتدا میں بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، تو ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے زہار کی یہ جو ماں کہہ دینا اپنی بیوی کو، اس کی اس طرح سے تردید فرمائی کہ جیسے ایک شخص کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے کہ ایک دل میں کفر ہو اور ایک دل میں ایمان ہو، تو یا ایک دل کی کیفیت اور ہو اور دوسرے دل کی کیفیت اور ہو، جیسے ایک شخص کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک شخصیت کی 2 حیثیت نہیں ہو سکتی. اس کی حیثیت ایک ہی ہوتی ہے، بیوی بیوی ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، اور ماں وہی ہوتی ہے جس نے پیدا کیا ہوتا ہے، اور باقی اور کوئی کہنے سے ماں نہیں بن جاتا، لہٰذا ایک ہی حیثیت ہوتی ہے. اسی طرح متبنہ جو ہے، منہ بولا بیٹا لے پالک، اس کو بھی یہ کہہ دینا کہ فلاں میرا بیٹا ہے، تو وہ بیٹا نہیں بن جاتا، وہ بیٹا اسی کا رہتا ہے جس والدین نے اس کو جنا ہوتا ہے. اور یعنی جیسے 2 دل نہیں ہوتے، اس طرح ان دونوں کی بھی حیثیت اپنی اپنی ہیں، اور وہ دوہری شخصیت نہیں ہوتی. تو 1 سے 4 تک جو ہے زہار کا کفارہ ہے، میں اس کی تفصیلات عرض کر دیتا ہوں. تو اس کے بعد جو آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 11 تک ہے، یہ اجتماعیت کو کھوکھلا کر دینے والی ایک ایسی عادت بد کا اس کے اندر تذکرہ بھی کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں ہدایات بھی دی گئی ہیں جو اجتماعیت کو کھوکھلا کر دی. یہ منافقین کی سازشیں تھیں، اور یہ کوئی غزوہ احزاب کے آس پاس کہیں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے یا بعد. تو وہ دور بھی ایسا تھا کہ منافقین کی جو سازشیں تھیں وہ بہت عروج پر تھیں، اور خاص طور پہ جو منافق بھی، ایک تو وہ منافق تھے جو ایمان کا اظہار کرنے کے بعد اصل میں دل میں کوئی ایمان نہیں تھا، اور وہ اجتماعیت کے لیے وہ بہت بڑا نقصان کرتے تھے اور نقصان دہ تھے. دوسرے وہ لوگ تھے جو تھے تو یہود، اور ان کا معاہدہ تھا، اور معاہدے کے مطابق وہ حلیف تھے، اور وہ بھی آتے جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں. اب یہ جو یہود تھے، یہ اندر سے بظاہر ہی معاہدہ تھا اور یہ حلیف تھے، اندر سے یہ مسلمانوں کے دشمن تھے. منافقین بظاہر مومن تھے، اندر سے وہ بھی دشمن تھے. لہذا منافقین کی یہودیوں کے ساتھ بڑی دوستیاں تھیں، تو ان کا آپس میں آنا جانا بھی تھا. اور یہ آتے تھے، یہود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، مسلمانوں کی مجالس میں آتے تھے. منافقین تو رہتے ہی وہیں تھے، یہ بھی بیٹھتے تھے، لیکن جب بھی یہ بیٹھتے تھے یہ آپس میں خسر پسر شروع کر دیتے تھے، اور بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں اور کسی اور جو اجتماعی کام ہے اس کی طرف متوجہ ہوں، یہ آپس میں گفتگو کرتے تھے. اور ان کی جو آپس کی خسر پسر ہے، آپس کا مشورہ اور چپ کر کے ٹولیاں بنا لینی، ادھر بیٹھ جانا ادھر بیٹھ جانا، یہ ایک انتہائی خوفناک اجتماعیت کو کھوکھلا کر دینے والا اور اجتماعیت کے لیے زہر قاتل. تو اس کو اللہ تعالی نے یہاں پہ آیت نمبر 5 سے لے کر 11 تک اس کی مذمت فرمائی ہے. اور جو 2 آیات ہیں آیت نمبر 12 اور 13، اس میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سرگوشی ہے، ہر شخص کا دل کرتا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے میں بات کرے، اور ایک اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنے سینکڑوں ہزاروں لوگ، تو اکیلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ اکیلے بات کرے. لہذا اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ جس نے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے میں بات کرنی ہو نا، تو وہ پہلے صدقہ دے کے آیا کرے، یعنی فیس رکھ دی. تو وہ صدقہ دے کے آئے، پھر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے. تو گویا یہ فیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیس نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے پابندی تھی کہ جو واقعتاً سیریس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ سیریس لوگ آئیں اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں. ہر شخص کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اکیلے بات کرنی، تو پہلے صدقہ دے کے آئے، پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں. یہ پابندی لگ گئی. پھر وہ پابندی جو ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کی بات پہلے ہو رہی تھی آیت نمبر 5 سے 11 تک. پھر خاص طور پر جو آپ کے مجلس میں جو آپ کے ساتھ سرگوشی ہے یا آپ کی کے ساتھ جو پرائیویسی میں بات کرنی ہے، اس کا ادب بتا دیا 12 اور 13 نمبر آیت میں. اور پھر لوگ چونکہ اس بات سے بہت ڈر گئے تھے کہ اب ہم صدقہ دینا پڑے گا، کرے گا، مشکل ہوا لوگوں کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا
کہ اب صدقہ دینا ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ آپ کی بے ادبی کا مظاہرہ نہ کرو اور بے ادبی کا اظہار نہ کرو۔ پھر آیت نمبر 14 سے 22 تک جو آخر تک جو تیسرا حصہ ہے یا چوتھا حصہ کہہ لیجئے، یہ چوتھا حصہ جو ہے اس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اجتماعی طور پر بس دو ہی گروپ ہیں، یعنی میں نے عرض کیا کہ اجتماعیت کا تحفظ اور معاشرتی اصلاحات، یہ آپ اس کو عنوان دے سکتے ہیں مرکزی۔ اس میں پہلی 4 آیات زہار کے بارے میں، جو اس خاندانی یونٹ کو بچانے کے لیے جو اجتماعیت کے تحفظ کا ضامن ہے اس کے لیے احکام آ گئے۔ پھر اس کے بعد اجتماعی طور پر جو خطرناک چیزیں تھیں ان میں سے ایک یہ منافقین کی اور یہود کی سرگوشیاں تھیں، تو اس کو منع کر دیا، مجلس کے آداب بتا دیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب خصوصی طور پر بتا دیے۔ پھر آگے منافقین کی ان نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما دیا کہ دو ہی گروپ ہیں، ایک گروپ ہے حزب الشیطان اور ایک گروپ ہے حزب اللہ، اور حزب اللہ کامیاب لوگوں کا گروہ ہے اور حزب الشیطان ناکام لوگوں کا گروہ ہے۔ لہذا اجتماعیت جب بھی صف بندی ہوتی ہے اور اجتماعی صف بندیاں ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو اپنے ہر طرز عمل کو دیکھ لیا کریں کہ آپ کس گروپ میں شامل ہیں، کیا اللہ کی فوج میں شامل ہیں یا شیطان کی فوج میں شامل۔ اور یہ ایک بڑا ہی یعنی اجتماعیت کے حوالے سے ایک چشم کشا قسم کا ایک اسلوب ہے یہ بتا دینا کہ پارٹیاں دو ہی ہیں، تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کس پارٹی میں، ہر شخص کو اپنی پارٹی کے بارے میں خیال ہونا چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا